بلوچستان بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مزاحمتی، وہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ سرمچار. اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ادھر اس کو کہا جاتا تھا، مطلب اگر آپ لیفٹ کی بات کریں ان کو کامریڈ، ساتھی، دوست. ادھر بلوچوں میں ان کو سرمچار کہا جاتا ہے. پھر جب طالبان میں چیز چلی جاتی ہے وہ اس کو مجاہد کہتے ہیں. تو ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے. تو جس چیز پر یہ تربیت کی جاتی ہے، ان کے نزدیک مزاحمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت سادہ طور پر سیاسی سرگرمی کی حد انتہا ہے. کیا حاصل کرنی ہے؟ کامیابی، تاکہ آزادی جو ہے ان کو عوامی مدد سے حاصل ہو سکے. مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی انگیج رکھنا ہے، بندوق بھی اٹھانی ہے، اور ان کا جو بھی مشن ہے وہ مقامی آبادی کو ساتھ ملا کے حاصل کیا جائے. یہی چیز میں وہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی عسکریت پسند ہو، وہ جس علاقے میں ہوتا ہے، جب تک اس کو عوام کی ہمدردی نہیں ہوگی، عوام کی پشت پناہی نہیں ہوگی، تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. جو کام کرتا ہے چھپ کے، اس لیے ان کو کہتے ہیں گوریلا. یہ کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں روڈوں پہ. آج کل تو گھنٹوں آ رہے ہیں. ویسے جو اس کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ان کا، چند منٹ کے لیے آئے، کاروائی کی اور پھر نکل گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل یا پرامن حل ممکن نہ ہو. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کوئی درمیان میں کوئی لوگوں کو، عام لوگ جو ہیں ان کو انصاف مل سکے. لیکن ابھی ان کا پیٹرن آپ دیکھیں گے، یہ 2-3 مہینے ہوں گے، مطلب جون، جولائی، اگست تو ایکسٹریم پہ ہوگا. اس پہ ان کی کاروائیاں بڑھ جائیں گی. پھر ان کا جو پیٹرن ہے، ویکینڈ پہ آتے ہیں یہ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب مزاحمت کے لیے ایک سیاسی ونگ اور ایک مسلح ونگ، ایک قانونی محاذ اور ایک غیر قانونی محاذ کی ضرورت ہوتی ہے. جو قانونی سیاسی محاذ ہوگا وہ قانونی محاذ ہوگا، جس نے بندوق اٹھائی ہوگی وہ غیر قانونی محاذ ہوگا. اب کیٹاگرائزیشن ہے کہ قانونی محاذ کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں طلباء ہیں، وکلا ہیں، ایک سیاسی تنظیم وغیرہ شامل ہیں. اس میں کیا؟ طلباء سب سے اہم ہے، کیونکہ نفری ہی جو سرماچار ہیں یا جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ تو ریشنل بیس پہ بندہ اپروچ کرتے ہیں، اپنی طرف لے آتے ہیں. لکھی گئی ہے کہ کیا یہ سیکرٹ سیل کے کوئی بھی گروپ ہو، وہ بنتا کیسے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم چیز کو سمجھیں. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ اس دفعہ جو 4 شیڈول میں نام ڈالے گئے، 18 گریڈ کے کیڈر افسروں کے نام ڈالے گئے. ان کو بھی جیلوں میں بند کیا گیا کہ بھائی ان کے بچے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں اس کا کیا قصور؟ اور قوم پرست نے ابھی تک بھی بہت سارے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کیا ہوا ہے، اٹریکٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو اس طرف نہیں جانے دے رہے. اور یہ آپ ایسے کہتے تو ہیں، لیکن جو عسکریت پسند ہیں وہ ان قوم پرستوں کو وفاق پرستوں کی نسبت زیادہ وہ ان کی طرف چڑکاتے ہیں کہ ہماری نفری یا ہماری بھرتی کرنے میں یہ لوگ سب سے بڑا جو ہے نا رکاوٹیں یہی ہیں. کیونکہ یہ اپنی طرف انگیج کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر ملوث کر دیتے ہیں، ریاست کا پارٹ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نفری کم ہو جاتی ہے. غیر قانونی محاذ مطلب یہ وہ ہے جو نہ قانون کو مانتا ہے نہ آئین کو مانتا ہے. یہ کہتا ہے بندوق کے زور پہ میں نے اپنا کام کرنا ہے، اور بندوق کے زور پہ میں نے اپنی آزادی لینی ہے یا کوئی بھی حق لینی ہے. لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ان کے قافلے جا رہے ہیں ان پہ سوسائڈ کر دینا، ID دھماکہ کر دینا، ان کو غیر مستحکم کرنا ہے تاکہ وہ غیر مستحکم ہمیشہ جنگی کیفیت میں رہیں. اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اگر امن ہوگا تو عام عوام تو پھر تو ریاست کی جانب زیادہ کھڑی ہوگی، امن ہوگا تو چیزیں بہتری ہوں گی. تو اس لیے امن نہیں آنے دے رہا ہے. اس لیے یہ جو غیر قانونی محاذ ہے
یہ اس انداز میں چلتا ہے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان جو مکمل طور پر ایک سیکیورٹی زون میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بلوچستان کی جہاں پر مائنز اور منرلز اس کی طاقت ہیں، وہیں اس کے لیے وبال جان بھی ہیں۔ جہاں پہ اس کو جغرافیائی اہمیت حاصل ہے، وہیں پر اس کی بربادی کی وجہ بھی ہے۔ آج یہاں پہ گوریلا جنگیں، آج یہاں پہ سیکیورٹی حالات، آج یہاں پہ ہر قسم کی صورتحال جو ہے متاثر ہو چکی ہے۔ آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ گوریلا جنگیں عروج پر ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا شدت پسند تنظیمیں ہیں، وہ فرنٹ ٹو فرنٹ آ چکی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے، سمجھیں گے کہ سیکیورٹی والوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فوج میں جاتا ہے، ایف سی میں جاتا ہے، پولیس میں جاتا ہے، لیویز میں جاتا ہے، اس میں بھرتی ہونے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج ہم ان شدت پسند تنظیموں کی بات کریں گے، ان کالعدم تنظیموں کی بات کریں گے، وہ چاہے مذہب کے نام پہ ہوں، چاہے قومیت کے نام پہ ہوں، چاہے کسی بھی نام پہ ہوں، وہ کیسے بنتی ہیں، وہ آپریٹ کیسے کرتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی مجبور ہو جاتا ہے، یا وہ یہ طے کرتا ہے، یا اس کا مائنڈ سیٹ ایسے بنایا جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو نہ صرف مارتا ہے بلکہ اس پہ فخر محسوس کرتا ہے، اس کو اپنی کامیابی قرار دیتا ہے، اس کو اپنا بدلہ قرار دیتا ہے، اور ایسی ہی صورتحال کو سمجھتا ہے کہ یہ رکھ کے قائم رہ، ایسی صورتحال قائم ہو، اسی صورتحال میں جنگ کر کے میں اپنا مشن حاصل کروں۔ تو اس پہ میں گزشتہ کئی سالوں سے 4-5 سال ہو گئے تھے کام کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے جو آزادی ایک ڈیموکریٹک ملکوں میں ہے، اس طرح کی تو پاکستان میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بعد پھر جب بات بلوچستان کی آ جاتی ہے، پھر بڑی معدوم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ صحافت کا پیشہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں کیا۔ ہم نے کوشش کی کہ ایسے ہی حالات ہوں، ایسے ہی ایشوز ہوں، ان کو کچھ ایڈریس کریں، اپنی طرف سے اتنا کچھ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ایک پازیٹیو امپیکٹ، ایک مثبت اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک جو کالعدم تنظیم ہے یا گروپ ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ اس پر ایک بک بھی لکھی گئی ہے، دی سیکرٹ سیل۔ اسی کو جواز بنا کے، اسی سے وہ ٹریننگ لے کے وہ یہ گروپ بنتا ہے،
اور اس میں ہی یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. پھر مطلب یہ ہر ایک اپنا اپنا، لیکن جس ماڈل پہ بلوچستان میں اسپیشلی جو قومیت کے نام پہ شدت پسند تنظیمیں ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو یا ان اصولوں پہ چل کے اپنے لوگوں کی تربیت کرتی ہیں. تو چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم مزاحمتی، وہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ سرمچار. اس کی مختلف ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. ادھر اس کو کہا جاتا تھا، مطلب اگر آپ لیفٹ کی بات کریں ان کو کامریڈ، ساتھی، دوست. ادھر بلوچوں میں ان کو سرمچار کہا جاتا ہے. پھر جب طالبان میں چیز چلی جاتی ہے وہ اس کو مجاہد کہتے ہیں. تو ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ مزاحمت کیا ہے؟ مطلب مزاحمت ایک آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کو روکنا، اس کا سامنا کرنا اور سیسا پلائے دیوار کی طرح کھڑا ہونا، یہ مزاحمت ہے. لیکن جب یہ چیز کالعدم عسکریت پسند جو بزور بازو وہ کرتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، ان کے نزدیک پھر اس کا مفہوم مختلف ہے. تو جس چیز پر یہ تربیت کی جاتی ہے ان کے نزدیک مزاحمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت سادہ طور پر سیاسی سرگرمی کی حد انتہا ہے. مطلب یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو دہشت گردی نہیں کہتے کہ بندوق اٹھائی ہے، ہم نے کوئی دہشت گردی کی ہے یا کسی کو مار رہے ہیں یا بم بلاسٹ کر رہے ہیں یا خودکش کر رہے ہیں. تو وہ اس کو بھی مزاحمت کہتے ہیں، سیاست کہتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں مزاحمت سادہ طور پر سیاسی سرگرمی کی حد انتہا ہے، کہ آپ سیاست کر رہے ہیں لیکن وہ جب اس کی انتہا ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مزاحمت، ان کے لیے مزاحمت یہ ہے کہ بندوق اٹھا لینا. سیاسی سرگرمی جب آپ کی انتہا پہ چلی جاتی ہے آپ پھر بندوق کا راستہ انتخاب کرتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کا بنیادی مقصد سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کرنا ہے. کیا حاصل کرنی ہے؟ کامیابی، تاکہ آزادی جو ہے ان کو عوامی مدد سے حاصل ہو سکے. مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بھی انگیج رکھنا ہے، بندوق بھی اٹھانی ہے، اور ان کا جو بھی مشن ہے وہ مقامی آبادی کو ساتھ ملا کے حاصل کیا جائے. یہی چیز میں وہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو کوئی بھی عسکریت پسند ہو وہ جس علاقے میں ہوتا ہے جب تک اس کو عوام کی ہمدردی نہیں ہوگی، عوام کی پشت پناہی نہیں ہوگی تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جو ایسے گروہ ہیں یہ عوامی جو تالاب ہے اس میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے کوئی آزادی حاصل کرنی ہے یا کوئی بھی مقصد حاصل کرنا ہے، آپ نے مقامی آبادی کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں اب یہ جو سیکرٹ سیل ہے یا کالعدم تنظیموں کا جو سیل ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن کیا بنتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا خود مختار گروہ جو کہ زیر زمین کام کرتا ہو تاکہ خفیہ سرگرمیوں کو انجام دیا جا سکے. ایک چھوٹا گروہ مطلب کتنے؟ چند سو یا چند ہزار، میکسیمم اتنا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ وہ سیل ہوتا ہے جو کام کرتا ہے چھپ کے، اس لیے ان کو کہتے ہیں گوریلا. یہ کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں روڈوں پہ، آج کل تو گھنٹوں گھنٹوں آ رہے ہیں، ویسے جو اس کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ان کا چند منٹ کے لیے آئے، کاروائی کی اور پھر نکل گئے. تو یوں یہ وہ گروہ ہے جو زیر زمین کام کرتا ہے. تو یہ آپ کو ایسے نہیں دکھیں گے کہ وہ آئیں اور ایسے ہی پھر رہے ہوں. ہاں، آتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کامیاب مزاحمت کے لیے 3 شرطیں ہونا لازمی ہے. مطلب اگر آپ کہتے ہو کہ ہاں میں نے اپنی یہ جو آئیڈیالوجی بنائی ہے اس کے تحت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، تو کوئی جواز تو ہو. اس کے لیے وہ 3 جواز بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل یا پرامن حل ممکن نہ ہو. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سیل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کوئی درمیان میں کوئی لوگوں کو، عام لوگ جو ہیں ان کو انصاف مل سکے. مطلب سپوز کیا سب سے پہلے اگر ٹرائبلزم کی ہم بات کریں کہ علاقے کے امیر معتبر ہیں، وہ بھی آپ کو کوئی حل دینے میں آپ کے ساتھ آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے میں ناکام ہوں، لیویز، پولیس،
सिक्योरिटी फोर्सेस, अदालतें, हर तरफ से जब नाउमीदी हो तब इस ग्रोह की कामयाबी होती है और लोग इनकी तरफ राग़िब होना शुरू होते हैं। नंबर 2, मकसद का लोगों को मजबूर करना, कि आपका मकसद इतना कोई बड़ा मकसद हो कि लोग कहें कि यार ये क्या ज़िंदगी है, मकसद तो वही है, मंजिल तो वही है। तो फिर वो क्या करते हैं, जिस तरह तालिबान है, वो कहते हैं कि भाई हमारी हुकूमत आएगी, हम इस्लामी निज़ाम लाएंगे, सब कुछ इस्लाम के मुताबिक होगा, आपकी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक होंगी, आपकी अगली जो ज़िंदगी है वो आसान होगी, इस कुफर के निज़ाम से आप निकल जाएंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह जो बलोच अस्करियत पसंद हैं वो ये क्या कहते हैं कि आज़ाद बलूचिस्तान होगा, ग्रेटर बलूचिस्तान होगा, जिसमें जो खिता है बलूचिस्तान के बलोचों का ये, फिर अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका है, फिर ईरान का कुछ इलाका है, तो मिल के हम एक अपनी, अब हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, हमें ईरान भी नहीं दे रहा, पाकिस्तान भी नहीं दे रहा, अफ़गानिस्तान भी नहीं दे रहा। जब हमारा अपना बलूचिस्तान होगा, ग्रेटर बलूचिस्तान, हमारी अपनी हुकूमत होगी, हम फिर अपने तरीके से चलाएंगे, हमारे रिसोर्सेज हम पे खर्च होंगे। तो वो एक एक्सट्रीम बताते हैं कि ये होगा तो आप लोगों के मकसद क्या है कि आपकी ज़िंदगी आइडियल हो जाएगी, अभी आपकी अच्छी नहीं है वगैरह, ऐसा मकसद बताया जाता है तो लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया जाता है। नंबर 3, कामयाबी की माकूल तवक्को होना। अच्छा, यह भी है, सबसे अहम ये चीज़ है, आज जो चीज़ें थोड़ी एक्सट्रीम पे जा चुके हैं वो यही है कि कामयाबी की आपको उम्मीद हो। मतलब आप लोगों को आजकल आप देखते होंगे कि ये जो अस्करियत पसंद रोडों पर आते हैं, घंटों घंटों खड़े होते हैं, इनका मकसद ये है कि अवाम में अपनी एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि हम इतने पावरफुल हो गए हैं, हम घंटों घंटों आते हैं, रोकते हैं, अब हम जोरावर हो गए हैं। अभी ये क्रैकडाउन से पहले तो बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी इनका पैटर्न आप देखेंगे, ये 2-3 महीने होंगे, मतलब जून, जुलाई, अगस्त तो एक्सट्रीम पे होगा, इस पे इनकी कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी। फिर इनका जो पैटर्न है, वीकेंड पे आते हैं ये लोग, मतलब वीकेंड, अभी आपने देखा जुमे के दिन कार्रवाई की, हफ्ता इतवार, इन दौरान वो काम करते हैं। फिर तीसरी अहम बात, जिन रातों को चांद निकला होता है उन दिन इनकी मूवमेंट भी होती है और कार्रवाई भी करते हैं। तो इनके पैटर्न्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनका वो होता है, ये आ जाते हैं, तो ये बाकायदा प्लानिंग के थ्रू आते हैं। तो इनको जो टैकल करते हैं इंटेलिजेंस के इदारे, वो और ये एक दूसरे के साथ वो सबकत ले जाते हैं, पता होता है कि इन्होंने कब आना है, क्या करना है, वो करना है। अब ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती, आज सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी कमज़ोर तो नहीं, आपने देखा होगा तुर्बत में ड्रोन के थ्रू उन तक पहुँचे और मारा, बड़े कमांडर मारे थे BLF के, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? अभी वो ये कहते हैं कि नीचे क्योंकि आबादी होती है, हम ये कोशिश करते हैं कि आम आवाम निशाना न बने, वरना ये कोई इतना मसला नहीं है। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे ऐसे निकल जाते हैं, कई एक पकड़े जाते हैं, फिर कह देते हैं मुकाबले में मारे गए हैं, हालांकि वो ऐसे ही लोग होते हैं बुनियादी तौर पर कुछ। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह मैंने कहा कि आइडियल यहाँ पे कानून नहीं है, जिसकी वजह से वो जो पहली शर्त थी वो भी आ रही है कि लोग दूसरी जानिब राग़िब होते हैं। तीसरा जो रियासत है, रियासत कहती है कि हम जब उनको ले जाते हैं तो अदालतें उस तरह एविडेंस मानती ही नहीं है, लिहाजा हमारे पास चारा नहीं होता, छोड़ते हैं तो फिर वो दोबारा चले जाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, और फिर कोई खुदकश बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, तो वो दोबारा उन्हीं का ही, हमें पता होता है तो हमने पकड़ा होता है या मारा होता है। तो ये दोनों ही मतलब एक्सट्रीम पॉइंट हैं। तो कामयाबी की जब माकूल तवक्को होगी कि हाँ, अब जब ये देखते हैं कि घंटों घंटों आ रहे हैं, तो आम आवाम कहते हैं हाँ भाई, अब ये बेशक थोड़े नहीं रहे, अब ये ज़्यादा हैं, ये घंटों घंटों वो कर रहे हैं, ये तो रियासत से भी जोरावर हो रहे हैं। तो इस दौरान आम आवाम क्या कहते हैं, सोचना शुरू करती है उनके बारे में। तो वो फिर क्या कहते हैं, अगर एक फरीक कमज़ोर, कमज़ोर फरीक की जानिब कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाता। कोई जब दिखाने के लिए कि मेरी तरफ राग़िब हो, वो अपना ही पावर शो करता है। और ये जब आते हैं, कभी दिन को आते हैं, कभी रात को आते हैं, ये अपनी पावर शो करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो ये 3 शराइत हैं। अब अगला पॉइंट है कि मुज़ाहमत के महाज कौन से हैं। कि यार आप मुज़ाहमत तो कर रहे हो, अब आपने अपना ये सेल भी चलाना है, तो मुज़ाहमत के महाज क्या है जिस अंदाज पे ये काम करते हैं। वो कहते हैं कि एक कामयाब मुज़ाहमत के लिए एक सियासी विंग और एक मुसल्लह विंग, एक कानूनी महाज और एक गैर कानूनी महाज की ज़रूरत होती है। ये बात
کہ کوئی بھی عسکریت پسند گروپ ہوگا جب تک اسے قانونی سپورٹ نہیں ہوگی، جب ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، ان کو شو نہیں کرے گا، تب تک وہ سروائیو نہیں کر سکتا، عوامی ہمدردی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا ونگ ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی طلباء ونگ ہو، مطلب وہ بے شک ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ ان سے منسلک نہ ہو، لیکن وہ باتیں ایسی کرے جو ان کو فیور کر رہی ہوں۔ تو پہلے ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا تھا، الزام لگاتے تھے قوم دوست یا قوم پرست پارٹیوں پر کہ ان کے جو لوگ ہیں یا یہ جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں ہیں یہ ان کی اعلی کار ہیں، ان کی زبان بولتی ہیں۔ اب وہ ڈائریکٹلی شاید ان کے لیے کام نہ کر رہی ہوں، وہ ایک عام زمینی حقائق والے ایشوز اٹھا رہی ہوں، لیکن فیور ان کو کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے ہاں یہ چیزیں تو ہم پہاڑوں پر ہیں۔ اب یہ والے کہتے تھے کہ ہم ڈیموکریٹک جو ہمیں آزادیاں دی گئی ہیں اس کے تحت آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہو رہا، ہمیں ہمارا یہ جمہوری حق نہیں مل رہا۔ تو اس لیے یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فیور ایک دوسرے کی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے، جس طرح ابھی بی وائی سی کو جوڑا جاتا ہے کہ یہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کی جو ہے نا سیاسی ونگ ہے، یہ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جب وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ چپ ہوتے ہیں۔ تو بے شک یہ ان سے ایسوسیٹ نہ ہو، لیکن یہ کیونکہ فیور کر رہی ہوتی ہے، یہ جو اکثر کہتے ہیں کہ یہ ہاں مذمت کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست یہ کہتی ہے کہ بی وائی سی کے ساتھ لوگ تو ہیں بہت زیادہ، اب جب ان کی لیڈرشپ مذمت کرے گی، اب جو ان کے ساتھ عوام ہے وہ ساری تو اتنی اس بڑے لیول کی نہیں ہے چیزوں کو اس طرح سمجھے، تو وہ بی وائی سی کی قیادت جو کہے گی اس پر یقین کریں گے۔ تو اگر وہ ان کے خلاف بات کرے گی تو اسی طریقے سے یہ عوام بھی ان کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھے گی۔ اور جو بی وائی سی کی قیادت اپنی فیور میں چیز لے جاتی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ڈیموکریٹک پروسیس سے چل رہے ہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے، اور دوسرا اگر ہم ان کے خلاف بولیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے؟ اگر ہم سیکیورٹی اداروں کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈیموکریٹک حق ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یا ناانصافی ہوئی ہے، یہ ازالہ کیا جائے۔ تو یہاں بلیم گیم دونوں اطراف سے ہے، لیکن یہ چیزیں ایک دوسرے کو لنک کرتی ہیں، فائدہ دیتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کتنا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس کے واضح ثبوت نہیں ہے۔ الزام ایک دوسرے پہ لگتے رہتے ہیں، لیکن واضح ثبوت کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی یہ اسی کا ونگ ہے، ادھر سے ہی کوئی ڈکٹیشن آتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے کوئی ابھی تک واضح ثبوت ملے نہیں ہیں۔ اچھا کہ اور یہ محاذ جو قانونی سیاسی محاذ ہوگا وہ قانونی محاذ ہوگا، جس نے بندوق اٹھائی ہوگی وہ غیر قانونی محاذ ہوگا۔ اب کیٹاگرائزیشن ہے کہ قانونی محاذ کیا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں طلباء ہیں، وکلاء ہیں، ایک سیاسی تنظیم وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں کیا طلباء سب سے اہم ہے، کیونکہ نفری ہی جو سرماچار ہیں یا جو لیفٹ کے لوگ ہیں وہ تو ریشنل بیس پہ بندہ اپروچ کرتے ہیں، اپنی طرف لے آتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے آئیڈیل کون ہوتے ہیں؟ طلباء، جو پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تھوڑا بہت شعور بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی ہوتے ہیں، تو اٹریکٹ تو ان کو کرنا ہے۔ ایک میچور آدمی کا ان کو جوائن کرنا بہت ٹائم لیتا ہے، بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، اور جو طلباء ہیں وہ زیادہ ایزی وہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو وکلاء ہیں، وکلاء کیونکہ قانونی محاذ ہے ان کا، کوئی پکڑا ان کا جاتا ہے تو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں، اور مضبوط آواز کون ہے؟ وہ وکلاء ہی ہے جو قانونی طور پر معاونت کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو میں وہ کیا کہتے ہیں بلوچستان کے لیول کی بات نہیں کر رہا، یہ جو لکھی گئی ہے کہ کیا یہ دی سیکرٹ سیل کے کوئی بھی گروپ ہو وہ بنتا کیسے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم چیز کو سمجھیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ اس دفعہ جو 4 شیڈول میں نام ڈالے گئے، 18 گریڈ کے کیڈر افسروں کے نام ڈالے گئے، ان کو بھی جیلوں میں بند کیا گیا کہ بھائی ان کے بچے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ پھر میں نے آپ کو بولا تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے والدین کو پتہ نہیں ہوتا ان کے بچے ان سے مل چکے ہوتے ہیں، تو ابھی یہی چیز ہم وہ کر رہے ہیں کہ کیا والدین کو پتہ ہوتا ہے یا گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور یہ کیسے لوگ اپنی طرف لے جاتے ہیں، بھرتی کرتے ہیں۔ تو چیزوں کو بہرحال ہم کیا کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ ہمیں ہو کہ ہوتا کیا ہے، پھر یہ نہ ہو کہ والد کی سزا بیٹے کو ملے، بیٹے کی سزا والد کو ملے، باقی گھر والوں کو ملے۔ ہمیں یہ نالج ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر میرا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کا گناہ سب کو ملے، اور یہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح وکلاء اور پھر کوئی سیاسی تنظیم، وہ طلباء ونگ کی صورت میں، وہ کوئی سیاسی پارٹی کی صورت میں، کسی اور گروپ کی صورت میں،
یہ ان کا قانونی محاذ ہوتا ہے جو ان کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ایسی سخت ٹیون استعمال کرتا ہے، جن کے ہاتھ میں بندوق تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں وہی ہوتی ہیں جو کیا کر رہی ہوتی ہیں، فیور جو غیر قانونی محاذ ہے اس کو کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، جو قانونی محاذ ہے اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ جو قانونی محاذ ہے اس کے مقصد ہوتا ہے جو جنگجوؤں کی شبیہ کو چمکانا، کہ جنگجو ہیں کہ ہاں بھائی دیکھ رہے ہو بشیر زیب ہیرو بن گیا ہے، اللہ نظر آئیڈیل بن گیا ہے، قوم کے لیے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب چیئرمین ماؤ تھے اس کے دور میں اس کو وہ کیا جاتا تھا، فیڈل کاسٹرو کے دور میں ان کو کیا جاتا تھا۔ تو یوں یہ جو قانونی محاذ والے ہیں یہ ان کو چمکاتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو مخالف ہے آپ کا اس کی حکومت کو بدنام کرنا، کہ ہاں یہ حکومت ہے، یہ پپٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اچھا یہ بھی ہے کہ واقعی وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ چیزیں جب اتنی ایکسٹریم پر جا چکی ہوتی ہیں تو غلطیاں تو ہو چکی ہوتی ہیں، تو فیور جو قانونی محاذ والا ہے اسے بھی مل چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، نمبر دے وہ جو جنگجو ہے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جو حکومت ہے اس کی کہتے ہیں اس کی تو کوئی وہ ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں۔ اور اسپیشلی جب ایسی حکومت جو موجودہ دور میں بنی ہے فارم 47 کے تمغے کے ساتھ، تو ان کو تو کریٹیسائز کرنا اور وہ کرنا، یہ تو پھر ہر عوام کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی بالکل صحیح بات کر رہا ہے۔ یہی تو چیز ہے، اگر حکومت صحیح ہو، عوام کے ووٹوں سے لوگ آئے ہوئے ہوں، تو وہاں پہ طاقتور ہلکے کچھ اونچ نیچ کرتے بھی ہیں باقی معاملات میں، تو وہ کہہ دیتا تھا کہ ہاں حکومت میں تو یہ لوگ ہیں جن کے ووٹ ہیں۔ لیکن جب حکومتی لوگ بھی ایسے آئے ہوں کہ بھائی ان کی تو صحیح ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو 1000 لوگ نہیں ہیں، تو پھر وہ اور اٹریکٹ کرتا ہے دونوں فریقوں کو۔ اور تیسرا، آبادی کو متحرک کرنا، یہ اہم ہے، آبادی کو متحرک کرنا، ہر وقت جلسے جلوس، ٹھیک ہے، ریلیاں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، ایسے وہ کر دینا، میمز بنا دینا، دوسرے کی وہ کیا کہتے ہیں، ہر محاذ پہ سائیکولوجیکل، سائبر، ہر محاذ پہ جو ہے نا مخالف کے کیا کہتے ہیں، آج کل تو زیادہ تر سائبر کرائم کی جانب گئی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو یوں یہ جو قانونی محاذ والے ہیں یہ کرتے ہیں۔ اب ان مقصد کے حصول کے ذرائع، اب یہ مقاصد جو ہیں یہ کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ عدالتوں میں درخواستیں جمع کرنا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ حکومت ہے، یہ عوام کے ساتھ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ نمبر 2، فنڈز جمع کرنا، فنڈز یہ لیتے ہیں کہ بھائی کیوں، ظاہری بات ہے کوئی اپنی تحریک چلانی ہے، کوئی اور وہ کرنا ہے، فنڈز کی تو ضرورت ہوگی، تو فنڈز جمع کرنا۔ نمبر 3، بائیکاٹ کرنا، کہ الیکشن کا بائیکاٹ ہے، جس طریقے سے حالیہ میں کیا کچھ گروپس نے، یہ الیکشن کا کتنا بڑا نقصان دیا، اسپیشلی قوم پرست پارٹیوں کو انہوں نے اتنا بڑا نقصان دیا۔ وجہ یہی ہے کہ عسکریت پسندوں اور قوم پرست نے ابھی تک بھی بہت سارے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کیا ہوا ہے، اٹریکٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو اس طرف نہیں جانے دے رہے۔ اور یہ آپ ایسے کہتے تو ہیں، لیکن جو عسکریت پسند ہیں وہ ان قوم پرستوں کو وفاق پرستوں کی نسبت زیادہ وہ ان کی طرف چڑکاتے ہیں کہ ہماری نفری یا ہماری بھرتی کرنے میں یہ لوگ سب سے بڑا جو ہے نا رکاوٹیں یہی ہیں۔ کیونکہ یہ اپنی طرف انگیج کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر ملوث کر دیتے ہیں، ریاست کا پارٹ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نفری کم ہو جاتی ہے۔ عوامی مظاہرے، جس طرح میں نے کہا، 2 صحافیوں کو صورتحال سے آگاہ کرنا، تو جو ان کے مطلب صحافی چہیتے صحافی ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ تو صحافت اس طرح رہی نہیں ہے، نہ اس طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اگر چیزیں اچھے طریقے سے ہائی لائٹ ہوں نا میرٹ پر، چاہے وہ BLA BLF کی ہوں یا ISI کی ہوں یا فوج کی ہوں، تو کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کرنا سیکھیں نا، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بے شک یہ ان کی جنگیں بھی چلتی رہیں، لیکن کم سے کم وہ کیا کہتے ہیں، جنگ کے میدان میں جو سب سے پہلی ہار ہوتی ہے وہ اس سچائی کی ہوتی ہے کہ دونوں اپنے اپنے پروپیگنڈے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے، اور پروپیگنڈا پھیلانا وہ پھر دونوں طرف سے پھیلایا جاتا ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا سب کچھ یہ فوج کھا رہی ہے، ہمارے مائنز اور منرل جو ہیں نا جو بھی ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے، باقی صوبوں والے عیاشی کر رہے ہیں، ساری فوج پنجاب سے بھرتی ہوئی ہے۔
دوسری طرف والے کہتے ہیں کہ یہ BLA BLF یہ کوئی اس طریقے سے وہ نہیں ہے. بے شک جس طرح اکثر وزیر اعلیٰ یا انوار الحق یا دوسرے کہتے ہیں کہ باقی صوبوں میں بھی ترقی نہیں ہوئی, کیا وہ لوگ بھی بندوق اٹھا لیں؟ پھر اس طرح انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا را فنڈڈ لشکر ہے, ان کو را فنڈ کرتی ہے, ان کو پہلے کھاد کرتی تھی, ایران کرتا ہے, تو وہ پھر ان کو یہ الزام دیتے ہیں. تو یہ پھر پروپیگنڈا ایک دوسرے کی جانب چلتا ہی رہتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہی گیپ کہ 3 شرائط کہیں نہ کہیں میٹ ہو رہی ہیں تو یہ گروہ کام کر رہے ہیں. اب آتا ہے دوسرا محاذ, غیر قانونی محاذ. غیر قانونی محاذ مطلب یہ وہ ہے جو نہ قانون کو مانتا ہے نہ آئین کو مانتا ہے. یہ کہتا ہے بندوق کے زور پہ میں نے اپنا کام کرنا ہے اور بندوق کے زور پہ میں نے اپنی آزادی لینی ہے یا کوئی بھی حق لینی ہے. یہ ان پر مشتمل ہوتا ہے جو مقصد کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ اگر طالبان ہے یا داعش ہے, وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسلامی نظام لانا ہے, ان کا پھر اپنا ماڈل ہے. اس طریقے سے جو ہمارے بلوچستان میں BLA BLF یا باقی تنظیمیں یہ کیا کہتی ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے, آزاد بلوچستان یا گریٹر بلوچستان. اچھا, ان کے مقاصد کیا ہیں؟ حکومت کو بدنام کرنا. جس طرح میں نے کہا کہ یہ حکومت ہے, ان کے پاس کچھ سٹیک ہی نہیں ہے, یہ دیکھو ہم آتے ہیں کارروائیاں کرتے ہیں, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پاتے, ہم زوراور ہیں, ہم ان کو ختم کر دیں گے, یہ ان کے بیہاف پہ چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. نمبر 2, حکومت کو غیر مستحکم کرنا. حکومت کو کیسے غیر مستحکم کرنا؟ جس طرح آئے ہیں نادرہ جلا دیا, لیویز پولیس کی چوکیاں تھانے جلا دیے, غیر مستحکم کر دینا کہ ہاں بھائی آ کے اسلحہ لے جانا, تاکہ لوگوں میں کہیں ان کے پاس سے ہی نہیں ہے. FC پہ حملہ کر دینا, لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کے قافلے جا رہے ہیں ان پہ سوسائڈ کر دینا, ID دھماکہ کر دینا. ان کو غیر مستحکم کرنا ہے تاکہ وہ غیر مستحکم ہمیشہ جنگی کیفیت میں رہیں. اس طریقے سے کیا ہوگا, اگر امن ہوگا تو عام عوام تو پھر تو ریاست کی جانب زیادہ کھڑی ہوگی, امن ہوگا تو چیزیں بہتری ہوں گی. تو اس لیے امن نہیں آنے دینا. اس لیے یہ جو غیر قانونی محاذ ہے یہ اس انداز میں چلتا ہے. آبادی کو متحرک کرنا. آبادی کو متحرک کرنا ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہاں بھائی یہاں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوئی, کسی سردار نواب نے تو نہیں کی. ہاں کہیں گے ہاں بھائی یہ اس کے پیچھے تو انٹیلیجنس والے ہیں, یہ دیکھتے ہو یہاں پہ ظلم کرتا ہے, یہ کبھی نہ کرتا جب اس کے پیچھے یہ ادارے نہ کھڑے ہوتے. تو یہ وہی ہے, یہ آپ کے سکے نہیں ہیں, لہٰذا آپ آئیں ہمیں جوائن کریں. اس طریقے سے آبادی کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جاتا ہے. پھر آبادی جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مطلب مائنز اور منرلز نکل رہے ہیں اور لوگوں کی وہاں حالات زندگی اچھی نہیں ہے, یہ دیکھ رہے ہو آپ کے مائنز اور منرلز لے رہے ہیں اور آپ لوگ آج تک درپدر ہو, تو اس کے لیے بہتر ہے آؤ ہمارے ساتھ ملو, اور پھر یہی راستہ ہے آپ کے آگے جو ہوں گے, آپ قربانی دو گے, آگے آپ کے جو لوگ ہیں ان کو مستقبل خوشحال ہوگا. نمبر 4, ساکھ بحال کرنا اور اثر و رسوخ حاصل کرنا. ساکھ انہوں نے بحال رکھنی ہے. یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھائی کوئی زیادتی نہ کریں, کہ مطلب وہ کرتے ہیں کہ کوئی عام آدمی ہو اس کو اگر نشانہ بنائیں گے تو وہ پھر ان کے لیے بہت وہ ہوگا. پہلے انہوں نے کافی کیا کہ ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے شرپسند گئے تھے کہ وہ اپنی ذاتی دشمنیاں انہوں نے ایسے نکال کے عسکریت پسند شدت پسند تنظیموں گئے اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنا شروع کر دی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے ان کے خلاف محاذ شروع ہو گئے, پھر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم عام عوام کو کچھ نہیں کہتے, ہم اس قوم کو بھی کچھ نہیں کہتے, اس کو بھی کچھ نہیں کہتے. لہٰذا انہوں نے پھر اپنی دوبارہ وہ ریوائیو کرنا شروع کر دی, اثر و رسوخ حاصل کرنا. پھر یہی ہے ساتھ میں اپنا ڈر بھی رکھنا ہے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں یا نہ جڑیں, ریاست کے ساتھ نہ ہوں اور ہمارے خلاف محاذ پہ نہ چلے جائیں. تو اس لیے کہیں نہ کہیں کسی کو جو ہے نا وہ ریاست کے ساتھ کوئی جڑا ہوا ہو یا کوئی سورس ہو یا کوئی اور وہ ہو, اس کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی دھاک وہ بٹھائے رکھیں. اچھا, ان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں؟ تخریب کاری یا شرانگیزی کہ وہ رکھنا ہے. انہوں نے اپنے بندوق کے زور پہ لوگوں کو ڈرانا بھی ہے, مارنا بھی ہے, کچھ ایسے عناصر کو تاکہ باقی جو ہے نا وہ ڈر جائے. نمبر 2, کامیاب حملے انہوں نے کامیاب کرنے ہیں. ID کا ہو, کوئی اور وہ کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ فائرنگ ہو, کچھ ایسا دکھائیں تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں بھائی یہ کامیاب ہیں, یہ تھوڑے ہیں لیکن کامیاب جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈا کرنا ہے. اور پھر آبادیوں کی حمایت کرنا کہ بھائی عوام کو, جو وہاں کی عوام ہو ان کو کہیں بھائی ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں,
آپ کے لیے ہم اپنی زندگیاں ہاتھوں پہ رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کی ہی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو ان کو مطلب ان کی مینٹلی وہ بھی کرنا کہ ہم نے جو بندوق اٹھائی ہوئی ہے یہ تو آپ لوگوں کے لیے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو یوں یہ ان کا سروائیول ہی، اگر ایک علاقے میں ان کا سروائیول نہ ہو، وہاں لوگ ان کے ساتھ نہ جڑے ہوئے ہوں، بے شک ان کی تعداد کم ہو، ان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھا ایک حصہ۔ آگے ہم پھر کہیں گے کہ بھائی یہ مزاحمت کے فیز کتنے ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے شروع ہوتا ہے، کاروائیاں کیسے کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو پہلے پارٹ میں تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی بھی خفیہ سیل کیسے بنتا ہے، یہ کیسے اپنا وجود قائم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں، عام آبادی کو کیسے اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی ہمیں سمجھ ہے، جتنا ہم پڑھتے لکھتے اور سابقہ لوگ جو رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جتنا ہمیں سمجھ آتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ پتہ چلے عام عوام کو بھی کہ یہ اصل میں یہ جنگ ہے کیا، لڑی کیسے جاتی ہے، لوگوں کو کیسے ایک عام آدمی سوسائڈر کیسے بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی سیکھیں اور آپ تک بھی پہنچائیں۔ تو اگلے پارٹ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔